اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ رسولوں کے لیے بھی لفظ مرسل استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم یاد فرمائی ہے جو کہ بھیجی جاتی ہیں۔ ہوا جب چلتی ہے گرمیوں کے موسم میں ایک خوشخبری کے ساتھ، بارش کی خوشخبری کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن کچھ ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو خوشخبری کے ساتھ نہیں آتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ تلخ حقائق لے کر آتی ہیں، ان کی بھی قسم یاد فرمائی۔ فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم بھی کہ جو تند و تیز ہوائی جھکڑ، جس طرح آج کل بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں، وہ ایک ایک ٹورنیڈو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے، چھتوں سمیت مکانوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ یعنی وہ ہوائی بگولے جب پھرتے ہیں تو وہ بالکل سفایا کر جاتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں اس لیول کے اس طرح ہوائی جھکڑ نہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحرائے سینا کے اندر ایسے ہوائی جھکڑ بھی آتے ہیں کہ پورے پورے ریگستان کے ٹیلے، رات کے وقت اس جگہ پہ ٹیلا ہوتا ہے، صبح وہ کئی کلومیٹر آگے شفٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں اتنی طاقت رکھی۔ تو ان ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، یعنی یہی ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں۔ اور یہ مضمون تو قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرف ہوا کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے اور پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہیں بھی مرنے کے بعد قیامت والے دن زندہ کر دیا جائے گا۔ فالفارقات فرقا، اور پھر جو بادلوں کو پارا پارا کر دینے والی ہیں، یعنی وہ تقسیم کر دیتی ہیں کہ یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یا پھر اگر ان بادلوں میں بارش ہے، بارش برسنے کے بعد پھر ہواؤں کے ذریعے وہ سکیٹرڈ کر دیے جاتے ہیں سب کے سب بادل۔ فالملقیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی، ان جماعتوں کی جو ذکر کا القاء کرنے والی ہیں۔ سب سے بڑا ذکر کیا؟ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر نصیحت والی چیز، عذرا او نذرا، یا حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے۔ یاد رکھیں جب بھی وہی نازل ہوگی تو دو ہی پرپس ہوں گے۔ ایک پرپس تو یہ ہوگا کہ پیغمبر کی موجودگی اور ان پر وحی کا آنا، یہ ان کی امت کے لیے حجت تمام کرنا ہے آخری درجے میں۔ اس کے بعد قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں رہے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ سورہ نساء کے اندر بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کسی کے خلاف، یعنی کوئی شخص اللہ کے خلاف اپنی حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یا تو حجت تمام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے کہ پیغمبروں کی دعوت کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا، او نذرا، یا پھر ڈرانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب حجت تمام کی جائے تو اس کے بعد پھر ڈرایا جائے گا کہ جو اس کے اوپر چلے گا، وحی کا تابع ہوگا، قیامت والے دن اس کا انجام انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو انبیاء کرام کے نافرمان ہوں گے پھر ان کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اتنی ساری قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما توعدون لواقع، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ یعنی کون سی چیز؟ قیامت۔ اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، قوت کشش ثقل، یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے، اور قیامت والے دن یہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اگر
گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے گا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریوٹی ہے، قوت کشش ثقل، وہ زمین سے آلموسٹ 1/8 ٹائم ہے، 8 گنا کم ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچتی. اور اس کو مزید کم کر دیں تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی. اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں اتنی بڑی بڑے اجسام ہیں، ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے کیونکہ ویٹ لیس ہے. گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے. اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے ذرا اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے. یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے. تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہو. تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی، ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی. نہیں، قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے، انذار ہے. تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن ہے، بشارت والا پورشن تھوڑا ہے، انذار والا زیادہ ہے، ڈرانے والا. تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی. نہیں، سٹارٹ کس بات سے ہوا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں، ان کے لیے بربادی ہو گئی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وصلی اللہ علی النبی الکریم. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران اگر آیات آتی آخرت کے ڈر سے ریلیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا ہے. جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچاں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہنس رہے تھے، جائز ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے. تو ہمارا تو کوئی دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے.